وقت عرب میں وہ نڈر مانے جاتے تھے. یہودیوں نے ان کو بلا کر کے جنگ کا پلان کیا کہ مدینے پر اچانک چڑھائی کریں گے اور تہس نہس کر کے رکھ دیں گے, کسی کو خبر بھی نہ ہو, پورے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. انہوں نے پلان کیا راتوں رات, لیکن مخبر صادق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال یہ ہے, اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ یہودیوں نے میٹنگ کی ہے اور راتوں رات مدینے پر چڑھائی کرنے والے ہیں. دوسرے دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا, تو جتنے صحابہ تھے سب جمع ہو گئے. تقریباً 1600 صحابہ تھے. کتنے؟ 1600 صحابہ. 1600 صحابہ مدینہ طیبہ سے نکل پڑے حضور کے ساتھ کہ ان یہودیوں کو خیبر سے نکلنے سے پہلے ان کا راستہ ہم روکیں گے کہ مدینے پر کوئی بھی چڑھائی نہ کر سکے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر چل پڑے, چال الٹی پڑ گئی. یہودیوں نے یہ سوچا تھا کہ مدینے پر اچانک حملہ ہوگا, کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی, لیکن ایسا ہوا کہ 8 دن کے بعد اچانک حضور خیبر پہنچ گئے, ان کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جب پہنچے, صبح ہو رہی تھی, خیبر کی وادیوں میں حضور داخل ہو رہے تھے, تو یہودی اپنے اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جا رہے تھے. جیسے ہی مدینے کی فوج کو دیکھا, ہیبت طاری ہو گئی, الٹے قدم اپنے قلعوں میں واپس بھاگتے رہ گئے اور چیخ مارتے رہ گئے کہ محمد بھی آئے ہیں اور مسلمان بھی آئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چیخ و پکار کو سنا تو ایک جملہ فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جن کافروں کی وادی میں ہم اتر پڑے ان کی صبح خراب ہو ہی جاتی ہے, اور یہ خیبر اب برباد ہوگا. حضور کے الفاظ تھے, جملہ نکلا. صحابہ کرام اتنی جوش سے نعرہ لگا رہے تھے کہ یہودیوں کے سارے قلعے صحابہ کی آواز سے گونجنے لگ گئے. خیبر میں 8 قلعے تھے, 8 مشہور قلعے. انہوں نے بہت مشہور اس وقت کی طاقتور یعنی عمارتیں ایسی بنا رکھی تھیں کہ ان کا یقین تھا کہ کوئی ان قلعوں کو توڑ نہیں سکے گا. اور حد تو یہ ہے کہ آج 1400 سال گزر گئے, ابھی بھی وہ قلعے موجود ہیں, آج بھی موجود ہیں خیبر میں. وہ قلعوں کے باقیات, کھنڈرات ابھی بھی موجود ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد اب بھی وہ قلعے ہیں, تو اس وقت کتنے محفوظ رہے ہوں گے, کتنے مضبوط رہے ہوں گے. ان کو بڑا غرور تھا. 8 مشہور قلعے تھے, قلعہ نائم, قلعہ نطات, قلعہ قموس. ان کے نام تھے الگ الگ, ہر قلعہ الگ الگ کاموں کے لیے استعمال ہوتا تھا. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیبر جب پہنچے, 1600 صحابہ ہیں. اب سنیے, ایک قلعہ نائم تھا جس میں سارا ذخیرہ تھا, کھانا پانی اور سب کچھ وہاں پر تھا, اور اس کی ذمہ داری سلام بن مشکم نام کا ایک یہودی, وہ بہت ہی بغض و عداوت میں بھرا ہوا یہودی تھا, اس کے ذمہ تھی. اور قلعہ قموس جو سب سے بڑا قلعہ تھا, اس کی ذمہ داری مرحب نام کے یہودی کے پاس تھی. اور مرحب وہ شخص ہے جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا ہے. 1000 انسانوں کی طاقت تھی جس کے پاس, اس کا نام مرحب تھا. پورے خیبر کے یہودی اس سے ڈرتے تھے. اور قلعہ قموس جو سب سے بڑا قلعہ تھا وہ اس کے انڈر میں ہوا کرتا, سب ان کی تقسیم تھی. اب جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شروعات فرمائی تو قلعہ نائم جو قریب تھا آبادی سے, اس پر چڑھائی شروع کر دی. تو جو صحابہ وہاں گئے تھے قلعہ نائم, تو صحابہ اکرام کو سخت مصیبت اٹھانی پڑی, کیونکہ اتنی سخت گرمی تھی کہ جس کی وجہ سے حلق میں کانٹے پڑ جاتے تھے پیاس کی شدت سے. کئی صحابہ اس میں شہید ہوئے. آخر کار قلعہ نائم فتح ہو گیا. ایک قلعہ فتح ہوا, دوسرا فتح ہوا, تیسرا فتح ہوا. قلعے اس طرح سے فتح ہونے لگ گئے. یہودیوں کی تعداد میں آپ کو بتاؤں, یہ 1600 صحابہ تھے, اور یہودی اس وقت خود اور قبیلہ بنو غطفان جو مشرکوں کا قبیلہ تھا, ان کو بھی جنگ کے لیے اپنے قلعے میں بلا لیا تھا. کل تعداد سب کی ملا کر 8000 ہو چکی تھی. 8000 لوگ 1600 لوگوں سے ڈرے ہوئے, سہمے ہوئے قلعوں میں بندے ہیں, کوئی باہر نکلنے کو تیار نہیں.
اب اس کے بعد یہ خیبر کا معاملہ بڑھتا گیا. اس میں ہوا یہ کہ آخری جو قلعہ تھا قلعہ قموس، یہ سب کے بس کی بات نہیں تھی. بہت